السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان تمام حضرات کا شکریہ، اور جو حضرات پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ صحابہ کرام کی علمی خدمات پر یہ ہمارا چوتھا کلپ ہے، اور صحابہ کرام کی علمی خدمات کا جو پہلو جو آج صرف اور صرف مدارس کے حد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، عوام میں یہ باتیں بیان نہیں کی جاتی، اسے موضوع بحث نہیں لایا جاتا، جس کی وجہ سے عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے علم کے لیے کیا کیا خدمات کی ہیں، کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، کیا کیا قربانیاں علم کے لیے دی۔ ہمارے نزدیک صحابہ کا کام یعنی خروج کرنا اور دعوت دینا، بس یہی باتیں ہم کو معلوم ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ علامہ مقریزی نے کتاب الخطط والآثار میں ابو نعیم کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت زید ابن سولجان بن صبرہ متوفہ 36 ہجری نے، جو خود بھی عابد اور زاہد اور بصرہ کے سید التابعین تھے، اہل بصرہ کے کچھ بزرگوں کو دیکھا کہ نہ وہ تجارت کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی ذریعہ معاش ہے، وہ عبادت ریاضت میں مشغول رہتے ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے مکانات بنوائے اور ان کے خورد و نوش کا انتظام کیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، اور اسی طرح خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے حکماء و فلاسفہ کے لیے بیت الحکمہ قائم کر کے ان کے قیام اور وظیفے کا نظم کیا۔ خلیفہ معتضد باللہ متوفہ 290 ہجری نے حکماء و فلاسفہ کے لیے عظیم الشان عمارت تعمیر کرائی۔ بغداد کے علاقے شماسیہ میں شاہی محل کے لیے زمین کی پیمائش کرائی، تو ضرورت سے زیادہ زمین کی پیمائش کرائی، جس میں بہت بڑی شاندار عمارت، اور اس میں نظریاتی اور عقلی علوم و فنون کے لیے کمرے تعمیر کرائے۔ ہر کمرے میں علوم عقلیہ و نظریہ کے نامور اساتذہ کو رکھ کر ان کا سالانہ خطیر وظیفہ مقرر کیا، تاکہ جو شخص جس فن میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ایک ماہر استاد کے ذریعے تعلیم حاصل کر سکے۔ مگر اس وقت تک فقہاء اور محدثین اور اصحاب روایت نے مسجد ہی کو درسگاہ بنائے رکھا تھا، نہ انہوں نے اس کے لیے الگ سے کوئی عمارت بنائی تھی، اور نہ ہی کسی خلیفہ اور امیر نے اس کی طرف توجہ کی تھی۔ مغرب کے ایک شہر فاس کے ایک سلطان تھے، ادریس ابن ادریس، انہوں نے اندلس کے مسلمانوں کی ایک جماعت کو مشرقی فاس میں آباد کیا تھا، اور اسی علاقے میں مریم بنت محمد نے مسجد تعمیر کر کے اس کا نام جامع اندلس رکھا تھا، اور اس کے بعد 361 ہجری میں قاہرہ میں جامع ازہر کی تعمیر ہوئی، جس میں طلباء کے لیے رواق تعمیر کیے گئے، اور مسجدوں سے متعلق طلباء کے قیام کے لیے کمرے تو تعمیر ہوئے ہی تھے، مگر تعلیم مسجدوں میں ہی ہوا کرتی تھی۔ مسجد میں تعلیم سے مراد تبلیغی جماعت کی تعلیم مراد نہ لی جائے، کیونکہ اس وقت تبلیغی جماعت کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ تبلیغی جماعت کا وجود تو 1926 میں آیا، اور اس وقت مشورہ اور گشت کے لیے مساجد کو آباد کرنے کی بات نہیں کہی جاتی تھی۔ تبلیغی جماعت کی ترتیب تو 18ویں صدی کی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے جاری کردہ ایک کامیاب ترتیب ہے، جس میں عوام کو دین سے جوڑنے پر محنت کی گئی، اور اس کے بہت ہی بہترین اثرات و نتائج دنیا نے دیکھے ہیں۔ الغرض بغداد، قاہرہ اور دوسرے بڑے اسلامی شہروں میں 3 اور 4 صدی تک مسجدوں میں تعلیمی حلقے قائم ہوتے تھے۔ خطیب بغدادی متوفہ 463 ہجری بیان کرتے ہیں کہ بغداد کی جامع منصور میں اپنی مجلس درس قائم 4 صدی ہجری کے بعد مدارس کی تعمیر کا بھی سلسلہ شروع ہوا، اور اس وقت تک دینی تعلیم صرف مساجد میں دی جاتی تھی، بلکہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی بہت سارے مدارس ایسے ہیں کہ ان میں دن کے اوقات میں تعلیم مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں علامہ مقریزی نے بیان کیا ہے کہ مدارس اسلام میں بعد میں بنائے گئے ہیں، اور صحابہ و تابعین کے زمانے میں ان کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ ان کی تعمیر 4 صدی ہجری کے بعد ہوئی ہے، اور اہل نیساپور نے سب سے پہلے مدرسہ بنایا، اور مدرسہ بیہقیہ کی تعمیر کی گئی۔ اس کی بہت ساری تفصیل ہے، جو کتاب الخطط والآثار جلد 2 صفحہ نمبر
62 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور زیادہ درست بات تو یہ ہے کہ چوتھی صدی کے بعد نہیں بلکہ چوتھی صدی کے اندر ہی نیساپور کے شافعی فقہا و علماء نے مدرسوں کو تعمیر کیا۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ وزیر نظام الملک توسی متوفہ 485 ہجری نے مدارس کی بنیاد ڈالی، حالانکہ امام تاج الدین سبکی کی تصریح کے مطابق وزیر موصوف کی ولادت سے پہلے کئی مدرسے تعمیر ہو چکے تھے۔ صرف نیساپور میں 4 مدرسے جاری ہو چکے تھے۔ پہلا مدرسہ بیہقیہ، دوسرا مدرسہ سعدیہ جس کو امیر نصر الدین بن سبکتگین اور سلطان محمود غزنوی کے بھائی نے نیساپور کی عمارت کے دوران تعمیر کیا تھا۔ پھر نظام الملک نے مشرقی عالم اسلام کے ہر بڑے شہر میں مدرسے تعمیر کرائے اور طلباء کے وظیفے اور قیام طعام کا انتظام کیا تھا۔ اور اس کار خیر کی ابتدا کے بارے میں زکریا بن محمد قنودینی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سلطان الپ ارسلان متوفہ 465 ہجری نیساپور گیا اور ایک مسجد کے پاس گزرتے ہوئے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر فقہا یعنی طلباء کی ایک جماعت پھٹے پرانے کپڑوں میں موجود ہے۔ ان لوگوں نے نہ سلطان کا استقبال کیا اور نہ ان کے لیے دعا کی۔ سلطان الپ ارسلان نے نظام الملک سے ان کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ طلباء علم ہیں، یہ لوگ بہت اعلیٰ اور اشرف مزاج کے ہیں، انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ ان کی حالت ان کے فقر و محتاجی کی شہادت دیتی ہے۔ جب وزیر نظام الملک نے محسوس کیا کہ سلطان کا دل ان لوگوں کے بارے میں نرم ہو گیا ہے تو کہا کہ سلطان اگر اجازت دیں تو میں ان لوگوں کے لیے کوئی عمارت بنا کر ان کا وظیفہ جاری کر دوں تاکہ وہ طلب علم میں مشغول رہ کر سلطان کو دعائیں دیتے رہیں۔ سلطان نے اس کی اجازت دے دی اور نظام الملک نے پورے قلمرو میں مدارس کی بنا کا حکم دیا، یعنی تعمیر کا حکم دیا، اور یہ کہ سلطان کی جو دولت وزیر نظام الملک کے لیے مختص ہے اس کو انہوں نے مدارس کی تعمیر پر خرچ کیا۔ انشاءاللہ باقی تفصیل کلپ نمبر 5 میں بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔